بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 17 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مشرکین کے عقیدہ تحریف اور آخرت کے انکار کا بیان پڑھیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں بیان التحریف واما التحریف فإن قصته ان اولاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام كانوا على شریعت جدهم الکریم سیدنا ابراہیم علیہ السلام حتى جاء عصر عمرو بن لحی لعنه الله فوزع لهم الاصنام وشرع لهم عبادتها واخترع لهم تحریر البحائر والسوائب والحامی والاستقسام بالازلام وامثال هذه الطقوس، وقد كان هذا الحادث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 300 سنة، وكانوا يتمسكون في هذا الباب بآثار آبائهم ويرونها من الحجج القاطعة۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ تحریف کی وضاحت یہ ہے، اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد جو ہے وہ اپنے دادا بزرگوار جدہم الکریم اپنے دادا بزرگوار کی شریعت پر قائم تھی، حتی جاء عصر عمرو بن لحی، یہاں تک کہ عمرو بن لحی کا زمانہ آیا، لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت نازل فرمائے، فوضع لهم الاصنام، تو اس نے ان کے لیے بت نصب کیے، وشرع لهم عبادتها، اور ان کے لیے بت پرستی کو مشروع کیا، واخترع لهم تحریر البحائر والسوائب، اور ان کے لیے بحیرہ، صائبہ، حام اور تیروں کے ذریعے، والاستقسام بالازلام، اور تیروں کے ذریعے تقسیم حصص، وامثال هذه الطقوس، اور جیسی چیزیں ایجاد کی۔ وقد كان هذا الحادث قبل بعثة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرابة 300 سنة، اور یہ حادثہ، یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 300 سال پہلے پیش آیا۔ وَكَانُوا يَتَمَسَّكُونَ فِي هَذَا الْبَابِ بِآثَارِ آبَائِهِمْ، اور جو حلائب بنو اسماعیل جو تھے وہ اس سلسلے میں اپنے آباء و اجداد کے آثار سے استدلال کیا کرتے تھے، وَيَرَوْنَهَا مِنَ الْحُجَجِ الْقَاطِعَةِ، اور اسے دلائل قطعیہ سمجھتے تھے، دلائل قطعیہ میں سے سمجھتے تھے، یعنی اپنے آباء کے جو حلائب بنو اسماعیل تھے اپنے آباء و اجداد کے آثار سے استدلال کرنا، اس کو حجج قاطعہ یا دلائل قطعیہ میں سے سمجھتے تھے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں جحود الآخرہ، آخرت کا انکار۔ وقد بین الانبیاء الصالحون الحشر والنشر ولكن لم يكن ذلك البيان بشرح وبسط مثل ما تضمنه القرآن العظيم، ولذلك كان جمهور المشركين قليل الاطلاع عليه وكانوا يستبعدون وقوعه۔ اس کا معنی یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام نے یقیناً حشر و نشر کو بیان فرمایا تھا، ولكن لم يكن ذلك البيان، لیکن وہ بیان ایسی تفسیر اور وضاحت کے ساتھ نہیں تھا جیسا کہ قرآن کریم اس کا حامل ہے۔ ولذلك كان جمهور المشرکین، لیکن اسی وجہ سے جو ہے وہ مشرکین اس سے بے خبر تھے، ان کو اطلاع نہیں تھی یا ان کی اطلاعات کم تھیں۔ وَكَانُوا يَسْتَبْعَدُونَ وُقُوعَهُ، اور اسے وہ مستبعد سمجھتے تھے۔ وَأَمَّا التَّحْرِيفُ فَإِنَّ قِصَّتَهُ أَنَّ أَوْلَادَ سَيِّدِنَا اسماعیل علیہ السلام، اس عبارت سے مصنف نے مشرکین کی تیسری گمراہی یعنی عقیدہ تحریف کا ذکر کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم پہلے اس کی تفصیل اور وضاحت پڑھیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو عمرو بن لحی کا ذکر کیا ہے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے، اس کا واقعہ کیا تھا، وہ قصہ کیا تھا، وہ بت پرستی کا بانی سمجھا جاتا ہے، اس نے کیا کیا اور کیسے بت پرستی کی ابتدا کی۔ تو عمرو بن لحی جو ہے یہ بیت الحرام کا دربان تھا، اور یہ جو ہے شام وغیرہ میں سیر و تفریح کے لیے گیا، اور وہاں کا جو علاقہ ہے اردن، جو آج کل ایک الگ اسلامی حکومت وہاں قائم ہے، ایک اسلامی ملک ہے اردن، تو وہاں جب یہ پہنچا تو وہاں جو قوم عمالقہ آباد تھی، وہاں قوم عمالقہ کے جو باشندے تھے، جو لوگ تھے، وہ بت پرستی میں مبتلا تھے، اور انہوں نے خوبصورت مورتیاں جو ہے وہ بنا کر کے رکھی تھیں، ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب اس نے دیکھا، ان مورتیوں کو دیکھا،
تو اس کا دل بھی ان پر آ گیا، کیونکہ اس وقت تک عرب میں بت پرستی تو تھی، لیکن اس طرح کے تراش خراش کے ان کو خوبصورت مورتی نہیں بنایا جاتا تھا، ویسے پتھروں کی پرستش کی جاتی تھی۔ تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ہمارے دیوتا ہیں، ہمارے حاجت روائی کرتے ہیں، ہم ان سے بارش کا سوال کرتے ہیں تو یہ ہمیں پانی برسا دیتے ہیں، بارش برسا دیتے ہیں، اور دوسری ضرورتوں میں بھی ہم ان کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس نے کہا کہ ان میں سے ایک بت ہمیں بھی دے دو، سرزمین عرب میں جا کر میں اسے نصب کر دوں گا، وہاں بھی اس کی پرستش ہوگی۔ لوگوں نے جو ہے وہ وہاں کے لوگوں نے، قوم عمالقہ کے جو لوگ تھے، انہوں نے حبل نامی بت ان کے حوالے کیا، تو اس نے وہاں سے وہ لا کر کے مکہ میں جو ہے وہ نصب کر دیا۔ یہاں سے بت پرستی کا فروغ شروع ہوا اور بت پرستی کو فروغ ملا، اور اہل عرب اس میں ملوث ہو گئے۔ بحیرہ اور صائبہ کی جو رسمیں ہیں، حام، بحیرہ، صائبہ اور تیروں کی نکالنے کی جو رسمیں ہیں، یہ بھی اس نے شروع کی۔ بحیرہ اور صائبہ وغیرہ سے مراد وہ جانور ہیں جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں اور ان سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، نہ ان کا دودھ ان سے نکالا جاتا ہے، نہ ان کو ذبح کیا جاتا ہے، نہ ان سے جفتی وغیرہ کرائی جاتی ہے۔ ویسے اس کی ایک تفسیر اور بھی ہے، مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، ویسے عام جو ہے وہ یہی ہے کہ بتوں کے نام پر ان جانوروں کو مشرکین چھوڑ دیتے تھے، اور وہ جہاں سے چرنا چاہیں، جہاں سے چارہ کھانا چاہیں، وہ وہاں جا سکتے ہیں، کسی کے کھیت میں بھی جا کے کھا سکتے ہیں، کوئی ان کو منع نہیں کرتا تھا، اور ان سے وہ کسی قسم کا فائدہ بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ ان کو بحیرہ، صائبہ اور حام کہا جاتا ہے۔ الاستقسام بالازلام، تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت عمومی ہے، دوسری خصوصی ہے۔ عمومی صورت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایک تھیلے میں رکھے 3 تیروں میں سے ایک تیر نکالتا تھا، اور اگر اس پر امرنی لکھا ہوتا تو وہ سمجھتا کہ میرا جو کام ہے، جس مقصد کے لیے وہ اس نے تیر نکالا ہے، اس کی مجھے اجازت ہے، وہ امرنی کو سے اجازت جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی۔ اور اسی طرح اگر وہ نہانی والا تیر نکل آتا جس کے اوپر نہانی لکھا ہوتا تو وہ ممانعت سمجھی جاتی تھی کہ وہ کام اس کے لیے کرنا صحیح نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کام سے رک جاتا تھا۔ تو یہ رسم بھی جو تھی، یہ بھی اسی نے عمرو بن لحا جو ہے اسی نے شروع کی تھی۔ اور دوسری خصوصی صورت اس کی یہ تھی استقسام بالازلام کی، کہ حبل نامی جو بت جو وہ اردن سے لے کر آیا تھا اور اس کو مکہ میں لا کر نصب کر دیا تھا، اس بت کے پاس 7 تیر رکھے رہتے تھے، تو ان 7 تیروں میں سے کوئی ایک تیر نکال کر اس کے اشارے کے مطابق عمل کیا جاتا تھا۔ اگر جو ہے اس میں اس کی طرف اشارہ ہوتا کام کرنے کی طرف تو اس پر عمل درآمد کیا جاتا تھا، اگر اس منع کی طرف اشارہ ہوتا تو اس کام سے رک جایا کرتے تھے۔ خلاف ورزی کسی صورت میں بھی جائز نہیں سمجھی جاتی تھی، روا نہیں سمجھی جاتی تھی، کہ ان میں سے جو جس نام کا تیر نکل آیا، چاہے وہ ہاں کا ہے یا نہ کا ہے، تو اسی پر عمل درآمد ہوگا۔ اگر اس کے آگے پیچھے کریں گے، گڑبڑ کریں گے، تو وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ ایک تیر نکالنے کی ایک رسم ان کے اندر عام تھی، اور یہ رسم بھی یہی شخص لے کر آیا ہے باہر سے۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ بنو اسماعیل اصلاً جو تھے وہ ملت ابراہیم پر قائم تھے اور ان کے پیروکار تھے، توحید کے قائل تھے، لیکن عمرو بن لحا نامی جو شخص ہے، یہ ان کو رائے توحید سے بہکا کر بت پرستی اور بتوں کی کے نام پر جانوروں کے چھوڑنے وغیرہ کی جو بری رسمیں ہیں، اس میں اس شخص نے ان کو عربوں کو مبتلا کیا ہے۔ تو یہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ توحید کے مفہوم میں اتنا ان کے ہاں تغیر پیدا ہو گیا کہ شرک اور توحید جیسی متضاد صفات کو بھی یہ ایک سمجھنے لگے، یکجا سمجھنے لگے، اور یہاں تک کہ جب یہ طواف کرتے خانہ کعبہ کا تو تلبیہ بھی شرکیہ پڑھتے، لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یعنی تلبیہ کے اندر بھی یہ اس کا اظہار کر رہے ہوتے تھے، اور اتنی ان کے اندر جو ہے وہ امتیاز ختم ہو گیا تھا۔ جو شرکیہ اور توحید کی الگ الگ صفات ہیں، متضاد صفات ہیں، ان کو بھی انہوں نے جمع کر دیا تھا۔
جحود الآخرہ، دوسری عبارت جو ہم نے آگے پڑھی اس میں آخرت کے انکار کا بیان ہے۔ اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی چوتھی گمراہی جو ہے یعنی آخرت کا انکار، اس کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین چونکہ آخرت سے بے خبر تھے اس لیے اس کا انکار کرتے تھے۔ قرآن کریم نے بڑی شد و مد کے ساتھ اس کا ذکر کیا اور اس کے اوپر رد کیا ہے۔ وقد بین الانبیاء الصالحون الحشر والنشر لیکن ذالک البیان بشرح و بسط، مصنف فرماتے ہیں کہ انبیاء سابقین جو تھے انہوں نے حشر و نشر کا ذکر کیا ہے، آخرت کا ذکر کیا ہے، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں کیا جتنا کہ قرآن نے کیا ہے۔ تو وہ اطلاع ان کو بہت کم اطلاعات تھیں، کم معلومات تھیں آخرت کے بارے میں، اس وجہ سے وہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے۔ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور اس طرح اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہوں گی ہماری، مٹی ہو جائیں گے، تو ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اس کا بھی وہ انکار کیا کرتے تھے، آخرت کا بھی انکار ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مشرکین کے عقیدہ تحریف اور آخرت کے انکار کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ الاستقسام بالازلام سے کیا مراد ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے عرب میں بت پرستی کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، یہ کس نے کی ہے، بت پرستی کی ابتدا کس نے کی ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔